اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور امت کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے افضل ہیں اس امت کے اندر، اور دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اس پوری امت کے اندر ان سے افضل کوئی نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کے بعد، اور تیسرا نمبر اسی طرح سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور حضرت عثمان، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تیسرے خلیفہ راشد تھے، اور جو خلافت منہاج نبوت پر قائم ہو اس کے عالی مقام حاملین اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے زمانے کے افضل ترین افراد ہوتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر اپنے وقت کے افضل ترین ہوتے ہیں، اسی طرح خلافت علی منہاج النبوہ میں بھی یہ شان افضلیت پوری طرح جھلکتی ہے۔ گو اسلام کے اندر افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی خلافت قائم ہو سکتی ہے، لیکن مگر یہ مطلق خلافت کا انعقاد ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گنجائش بھی رکھی کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا اور آپ شدید زخمی ہو گئے، تو آپ کو جب اپنی زندگی کی امید نہیں رہی تو آپ نے ایک 6 رکنی کمیٹی قائم کی تھی کہ یہ 6 افراد ہیں، میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنا لے۔ تو یہ جو 6 حضرات تھے یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ان عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں سے 7 صحابہ اکرام وہ اس دنیا کے اندر حیات تھے، اور 3 صحابہ اکرام وہ فوت ہو چکے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کا نام اس کمیٹی کے اندر نہیں رکھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خلافت میں اپنے چچا زاد بھائی کو کہیں پر نامزد نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ جو 6 افراد ہیں، ان 6 افراد کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرضی اور اپنی یعنی کہ دلی خواہش کے طور پر نامزد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو یہاں پر بھی مقدم رکھا ہے۔ اور یہ 6 افراد جو ہیں، ان میں 6 افراد کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 افراد اپنے وقت کے افضل ترین افراد تھے، اور ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر دستبردار ہو گئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تو اب یہ باقی 3 افراد باقی رہ گئے، اور ان 3 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے سے یہ بات بتا چکے تھے کہ میں خلافت کے معاملے میں کسی کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا۔ ہاں، اگر جو امیدوار ہیں جو خلافت کے اندر یعنی کہ کمیٹی کے اندر جو نام شامل ہیں، اگر یہ لوگ اپنی خوشی کے ساتھ مجھے اس خدمت کے لیے چن لیں کہ میں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دوں تو میں یہ خدمت انجام دے دوں گا، تو پھر ان کو اس چیز کی اجازت مل گئی، یعنی کہ انتخاب کے لیے ان کو منتخب کیا گیا کہ خلیفہ کو آپ نے منتخب کرنا ہے۔ اور اب پیچھے 2 حضرات رہ گئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلیفہ کو منتخب کرنا ہے، لیکن اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ رہا ہے کہ انتخاب افضلیت کی بنیاد پر ہوگا، ورنہ ان 6 میں سے کوئی بھی معیار خلافت سے ساقط نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ جو 6 صحابہ کرام 10 مبشرہ میں سے تھے جن کو کمیٹی کے اندر رکھا گیا تھا، جن کے نام لکھے گئے تھے، یہ 6 کے 6 اس بات کی اہلیت رکھتے تھے کہ ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے، لیکن ان 6 میں سے افضل صرف ایک ہی تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی یہ ہے کہ میرا جو انتخاب ہوگا وہ بھی افضلیت کی بنیاد پر ہوگا، اور اس بارے میں انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں تم میں سے افضل کے انتخاب کے اندر کوتاہی نہ کروں۔ اور پھر اس موقع پر اور بھی دوسرے لوگ وہاں پر بہت سارے موجود تھے کہ اب دیکھیے کہ انتخاب کس کا ہوتا ہے اور فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر ایک بات یہاں پر یہ بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے پوری یعنی کہ اسلامی سلطنت میں سب لوگ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل ہم عقیدہ اور ہم مسلک سمجھتے تھے، اور مطلق خلافت کے لیے یہ دونوں ایک ہم وزن تھے۔ اور پھر اس وقت کسی شخص کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کر دیا ہے، اور اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد کیا ہے تو وہ نامزدگی اس موقع پر کھل کر سامنے آ جاتی۔ کوئی تو ہوتا جو یہ کہتا کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے یہ بات کی ہو۔ اور پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس 3 دن تھے، اور ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے تمام لوگوں سے مشورہ لیا، اور لوگ ان کے پاس آتے رہے اور آ کر مشورے دیتے رہے، اور مختلف علاقوں کے جو امراء تھے ان کو بھی بلوایا گیا، اور اشراف مدینہ اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ اکرام اور اشراف علاقہ کو جمع کیا گیا اور ان سے مشورے لیے گئے۔ سب سے مشورہ لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ممبر کے اوپر تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، اور یہ فرمایا کہ ان 3 دنوں کے اندر میں نے امت کے اس معاملے کو دیکھ لیا ہے کہ میں نے جس شخص سے بھی سوال کیا ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے کہ اس وقت امت کے اندر سب سے افضل ترین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر انہوں نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ اے علی، میں نے جو ہے امت کے اس معاملے کو دیکھا، اور امت کے اس معاملے کو دیکھنے کے بعد میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اور اب جو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے تو آپ اس معاملے کے اندر مجھے ملامت نہ کریں۔ اور پھر اس موقع پر بھی جب حضرت عثمان کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تو ہر شخص نے آپ کی خلافت کو قبول کیا، اور کسی شخص نے بھی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، بلکہ خوشی کے ساتھ اس معاملے کو قبول کیا۔ اور یہاں پر بھی یہ بات پھر دوبارہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت تک امت کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ جو کہ امامت کا عقیدہ رکھتا ہو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد کے اندر ایک فتنہ برپا ہوا، سبائی فتنہ، اور جس نے یہ اپنی طرف سے من گھڑت عقائد گڑے ہیں، اور اس سے پہلے امت کے اندر یعنی کہ اسلام نے قرآن و حدیث کے اندر امامت والا عقیدہ موجود نہیں تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ اور پھر سب صحابہ اکرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی جو رائے دی
اور سب صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہاں پر سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی سب صحابہ کی یہ رائے کیوں ہوئی؟ تو سب صحابہ کی یہ رائے اس لیے ہوئی کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے نمبر پر ہونے کے غیبی اشارے سن لیے تھے۔ اس پر بھی مختلف دلائل ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ نے سب سے پہلا پتھر خود رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے پتھر کے ساتھ ابو بکر پتھر رکھیں، اور پھر فرمایا کہ ابو بکر کے پتھر کے ساتھ عمر پتھر رکھیں، اور پھر فرمایا کہ عمر کے پتھر کے ساتھ عثمان پتھر رکھیں۔ تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے نمبر پر ہونے کا یہ غیبی اشارہ ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کنکریاں اپنے ہاتھ کے اندر اٹھائیں، تو ان کنکریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے اندر تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور پھر وہ کنکریاں آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ کے اندر رکھیں، تو ان کنکریوں نے دوبارہ تسبیح پڑھی، اور جو لوگ مجلس کے اندر موجود تھے انہوں نے اس تسبیح کو سنا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر جب ان کنکریوں کو رکھا گیا تو انہوں نے پھر جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر بھی تسبیح پڑھی۔ پھر جب حضرت عثمان کے ہاتھ کے اندر رکھا گیا تو ان کنکریوں نے دوبارہ تسبیح پڑھی۔ تو یہاں پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے نمبر پر ہونے کا یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عثمان ہمیشہ تیسرے نمبر پر رہے، یعنی کہ حضور کے وقت میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور پھر حضرت عمر، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جب ہم لوگوں میں خیر الناس کا ذکر کرتے تو ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر سمجھتے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضور کے زمانے کے اندر ہم ان تین ناموں کو اس طرح لیا کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر جی صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ کننا نقولو کہ ہم اس طرح کہتے تھے۔ یہاں پر یہ صحابہ اکرام کا اجماع بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمام صحابہ اکرام اس طرح کہا کرتے تھے۔ اور اصول کے اندر یہ بات طے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اجماع ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جس طرح کہ یہ پیغمبر یہ اپنی ذات کے اندر معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کا اجماع یہ معصوم ہوتا ہے، اسی طرح اس پر عصمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ائمہ اکرام گزرے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے پر اتفاق ذکر کیا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 233 کہ لوگ کسی بیعت پر اس طرح متفق نہیں رہے جیسا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر متفق رہے۔ اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے کہ اس میں اہل سنت کے ہاں تردد نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل الناس مانے گئے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا نمبر سیدنا عثمان ذی النورین کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔